اب میں تحریک جعفریہ آزاد جموں کشمیر کے صدر محترم محمود احمد شاہ بخاری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ایوان منصف شفیع خان صاحب، صدر محفل میجر حسن شاہ صاحب، میزبان جناب محترم حبیب الرحمان صاحب، سامعین محترم السلام علیکم. آج ہم جس مسئلہ کی طرف اپنے آپ کو دعوت کی ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ رشتہ 50 سال سے التوا میں پڑا ہوا ہے. جس خطہ کی آزادی کی ہم آج بات کر رہے ہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے تاریخی آزادی کشمیر کی آزادی کے لیے اور گلگت بلتستان کی آزادی کے لیے، کشمیر کے لوگوں کا اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک کردار رہا ہے. اور آزاد کشمیر کی آزادی اور گلگت بلتستان کی آزادی اس خطہ کے غیور عوام نے اپنے زور بازو سے جنگ لڑ کے آزادی حاصل کی. لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے یہ آزادی حاصل کی اس سے آج تک ہم مایوس ہیں، ناکام ہیں. کیونکہ ڈوگرا نظام حکومت سے ہم نے آزادی اس مقصد کے لیے حاصل کی کہ ہم اس خطہ میں اسلام کے نام پر، دین الہی کے نام پر ایک نظام حکومت قائم کریں اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کریں. لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے جس جوش و جذبے، جس ایمانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خطہ کو آزاد کرایا، آج ہم اس خطہ میں تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں اور مختلف جماعتوں میں اپنے نظریات کو ٹھونسنے کے لیے اس اصل مقصد سے ہٹتے جا رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے اگر ہم مخلص ہیں تاریخی آزادی کشمیر میں، اگر ہم مخلص ہیں گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے لیے، تو ہمیں مل جل کر یکجان ہو کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی اور تاریخی آزادی کشمیر کے لیے اسی جوش و جذبے کے ساتھ جدوجہد کرنی ہوگی جس طرح اس خطہ کی آزادی کے لیے تمام عقائد کے لوگوں نے، تمام کلچر اس کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے. میرے بھائیوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ہمارے کلچر نہیں ملتے. ہمارا کلچر ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے. کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی ایک کلچر نہیں ہے، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہیں. لیکن ہمیں مد نظر رکھنا ہے ایک ہی بات کو کہ ہم نے نظام علیہ کے لیے بات کرنی ہے، ہم نے انسانی حقوق کی بات کرنی ہے. لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک ہم مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور گلگت بلتستان کی آزادی کے لیے، آئینی حقوق کے لیے بھی متفق نہیں ہو سکے. میرا کہنے کا مطلب ہے ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں آئینی حقوق کے لیے ہم یکجان ہو کر جدوجہد کریں گے. میری جناب سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب سے اپیل ہے، جناب جسٹس مجید ملک صاحب سے اپیل ہے کہ ہمیں آج یہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق، آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ مل کر ایک پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں گے تاکہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے بھی کوئی اپنا کردار پیش کر سکیں. اس لیے میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ ہم تاریخ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے ہماری یہی کوشش ہے کہ تمام
مسلمان مل کر اس خطہ میں آئینی حقوق کے لیے اور اس خطہ میں آنے والی تبدیلیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپس میں اتحاد برقرار رکھیں تاکہ ہم لوگوں کے حقوق، لوگوں کے حق کے لیے اس خطہ میں عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔